اللہ احکم الحاکمین کا یہ اعلان کہ اس زمین کے وارث اللہ کے نیکوکار بندے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کی سیادت، امت کی قیادت اور عالم اسلام کی خلافت اپنے نیکوکار بندوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ زمین اسی اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ جس طرح زمین و آسمان اور اس کے درمیان اور آسمانوں کے اوپر اور پانیوں کے اندر اس کا عادل امر حکم چلتا ہے، اسی طرح اس زمین پر بھی اللہ ہی کا امر اور عادل، کیونکہ اس زمین کا مالک آسمانوں کی طرح اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ زمین اور آسمان اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے قبضے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان بھی اسی کی میراث۔ اور اس زمین پر اللہ احکم الحاکمین نے کیسے افراد کو لانا ہے، کیسے نظام کو لانا ہے، وہ اس نے بیان فرما دیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نمک حلال بندے، تابعدار اور فرما بردار بندے، جو اس کی حاکمیت کو ماننے والے، اس کی الوہیت کا اقرار کرنے والے اور اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والے اور توحید فی الحکم کو ماننے والے، اس زمین کے وارث وہ لوگ بنیں گے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اگر عالم اقوام کی اور پوری انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اس زمین پر اقتدار، خلافت اور حکومت جب سے یہ بنی ہے دنیا، اس وقت سے لے کے آج تک نیکوکار اللہ کے عبادت گزار بندوں کا اقتدار، ان کی حکومت وہ زیادہ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کم ہی اقتدار میں رہے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، نمک حرام ہیں اور سرکش ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اللہ کا فرمان اٹل ہے، اس میں کوئی رد و بدل اور کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کا فرمان کھڑا اور سچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس زمین کو بدکار لوگوں سے، سرکش لوگوں سے، مشرکوں سے، باغیوں اور داغیوں سے پاک کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو قوت دینی ہے، اسلام کو طاقت دینی ہے، دین اسلام کو غلبہ دینا ہے، اور اپنے نیکوکار بندوں کو سیادت، قیادت، خلافت اور اقتدار عطا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم جس خطے میں اس وقت رہ رہے ہیں بر صغیر کے اندر، اور بالخصوص وہ خطہ
اسے عالم عرب ہند کے نام سے جانتے. آپ دیکھیے کہ اس ہند کے اندر جس کا پرانا نام ہندوستان بھی ہے، اس ہند کے اندر کیا صورتحال تھی کہ یہاں پر راجا دان کے دور میں مورتیوں کی پوجا، بتوں کی پوجا، غیر اللہ کی پرستش اور بندوں کا غلام بنانا، اور وہ انسان جسے اللہ نے احسن، اشرف، عمدہ اور اعلیٰ پیدا کیا ہے، اور جس کے حسن تخلیق پر رب العالمین نے یک بعد دیگرے 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام تر مخلوقات بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر انسان کو عمدہ، اعلیٰ اور خوبصورت بنایا ہے. لیکن یہی خطہ تھا جہاں پر انسان کی زمین پتھر کے سامنے اور لکڑی کی مورتی کے سامنے جھکا کرتی تھی، اور انسان اعلیٰ و اشرف ہونے کے باوجود بھی اپنے مقام، اپنی منزلت اور مقصد تخلیق سے گر کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کیا کرتا تھا. اور ایسی نظریاتی ٹھوکر لگی تھی اس انسان کو کہ یہ اپنا مقام، اپنا احترام، اپنی عزت سارا کچھ کھو بیٹھا اور ذلیل ہو رہا تھا جانوروں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، لکڑیوں کے سامنے، اور ان کی پوجا اور پرستش یہاں پر ہو رہی تھی. یہ ہندو نظریہ تھا، کافرانہ نظریہ تھا، جس کے اوپر لوگ چل رہے تھے اور انسانوں کی غلامی کر رہے تھے. لیکن پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ہے کہ محمد بن قاسم پانیوں کے سینے چیرتا ہوا اسی کراچی، جس کا قدیمی نام دیبل ہے، یہاں پہنچتا ہے اور آ کے ہندوانہ نظریات پر کاری ضرب لگاتا ہے، اور وہ ایسی ضرب لگتی ہے کہ پھر انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کا غلام بنتا ہے، اور لوگ غیر اللہ کی پرستش سے نکل کر اللہ کے عبادت گزار بنتے ہیں. تو محمد بن قاسم نے نظریاتی ضرب لگائی، جہادی ضرب لگائی، اور اس خطے کے اندر اس نے اسلام کا عالم بلند کیا اور اس کلمے کو اونچا کیا، اس نظریے کو بلند کیا جو نظریہ تمام انبیاء اور رسول نے اپنی قوموں کو پیش کیا تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وہ نظریہ جہاں پر پیش کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ سب کے سب معبودان باطل ہیں، ان کے لیے کوئی عبادت نہیں، ان سے کوئی اپیل و التجا نہیں، ان سے کوئی فریاد نہیں، اور ان سے کوئی سوال نہیں. یہ ساری عبادات کی قسمیں اللہ کے لیے خاص اور مختص ہے. محمد بن قاسم نے اس خطے کے اندر اس نظریے کو اجاگر کیا جو نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفا میں کھڑے ہو کے پیش کیا. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ وہی ہے جسے نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. نظریہ وہی ہے. وہ ہے صفا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العالم والآخرہ. میری قوم کو لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لو، اعتراف کر لو. دو فائدے اس کے بیان کیے. ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ تمہیں فلاح دائم نصیب کرے گا، اور دوسرا فائدہ
تملك العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ. عرب و عجم کا امتلاک، اس کی سیادت، اس کی قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرے گا. لیکن کب ملے گی؟ جب تمہارا نظریہ درست ہوگا، جب تمہارا نظریہ وہ ہوگا جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، جب اس نظریے کو مان لو گے جو انبیاء نے پیش کیا ہے، جب اس نظریے کو تسلیم کر لو گے جو میں محمد مصطفیٰ نے پیش کیا ہے، اور اس نظریے کا اقرار کر لو گے جو نظریہ آسمانی کتابوں میں آیا ہے. تملک العرب والعجم، ایسا سیاسی استحکام اللہ تمہیں عطا کرے گا کہ عرب و عجم پورے کا پورا تمہاری زیادت اور قیادت کے نیچے ہوگا. یہی وہ نظریہ جو مختلف ادوار 50 کے لگ بھگ صحابہ اس خطے کے اندر لے کے آئے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی وہ چلے اور خلافت راشدہ کے ادوار کے اندر بھی آئے اور امیر معاویہ کے دور کے اندر بھی آئے اور اس کے بعد پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس مجاہدانہ شان سے محمد بن قاسم یہاں پر آئے تو پھر کراچی کے ساحلوں سے لے کر ملتان کے صحراؤں تک چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا ہے. کراچی کے ساحلوں سے لے کر ملتان کے صحراؤں تک لا الہ الا اللہ یہ کلمہ گونج رہا تھا، یہی کلمہ بلند ہو رہا تھا. جب اس نے آگے مجاہدانہ شان سے یہاں پہ ضربے جاری لگائی ہے، پھر مندر بک گئے، مساجد تعمیر ہوئی، پھر مندروں سے چل کھڑکنے کی آوازیں بند ہونا شروع ہو گئی اور مساجد سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہونا شروع ہو گئی. اور اس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پر آیا تو پھر لوگ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کے عبادت گزار بندے بندے چلے گئے. حضرات گرامی، اس خطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تھی کہ بنو امیہ کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ الحمدللہ پھر اس خطے کے اندر بھی اسلام پھیلتا گیا، پھلتا گیا، قرآن کرتا گیا. اور انشاءاللہ العزیز اسلام کی فطرت یہی ہے کہ اس میں غالب ہو. حضرات گرامی، پھر اس خطے کے اندر ایک مرتبہ پھر چال آیا. مسلمان تو تھے لیکن ہندو ان پر غلبہ حاصل کرتے گئے اپنے پیسے کی وجہ سے، سودی لین دین کی وجہ سے مسلمانوں کو مغروض کرتے گئے، سودی قرضوں کے نیچے دباتے گئے اور پھر اپنی منمانیاں کرتے گئے. معیشت پر ان کا قبضہ تھا، معاشرت پر وہ قابض ہوئے، تہذیب و تمدن پر وہ قابض ہوئے. ثقافت و کلچر جو برہنہ تھا، جو بالکل عاری اور لوگوں کے سامنے کھلے طور پر آیا تھا، انہوں نے اپنا وہ کلچر بھی متعارف کروایا. مسلمان کے حالات کے اندر پریشان تھے کیونکہ مسلمان اپنے عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، تصور و تخیل کے لحاظ سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، معیشت و معاشرت کے لحاظ سے ہندوؤں سے جداگانہ معاملہ رکھتے ہیں. نہ ہماری تہذیب ان کی تہذیب جیسی ہے، نہ ہمارا تمدن ان کے تمدن جیسا ہے، نہ ہماری ثقافت و سیاست ان جیسی ہے، نہ ہماری معیشت و سیاست ان جیسی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہنا یہ ممکنات میں سے نہیں تھا، یہ ممکنات میں سے نہیں تھا. ضروری تھا کہ ان سے جدائی حاصل کی جائے، ان سے الگ تھلگ ہمارا رہن سہن ہو، آزادانہ طور پر
ہم عبادت کر سکیں اور اپنا نظام معیشت اور نظام سیاست اور نظام معاشرت چلا سکیں۔ حضرات گرامی، کیونکہ ہندو ہر لحاظ سے انتہائی خلیص بدبودار بدترین، انتہائی بےکار مقدار دھوکے باز اور جھوٹا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری نسلوں کی تربیت اور ان کی فکر اور ان کی سوچ، یہاں تک کہ ان کے نظریات بھی اور ان کے اعتقادات بھی تباہ اور برباد ہوتے رہ جاتے ہیں، تو ضروری تھا کہ ہم ان سے الگ ہوں۔ اور یہ علیحدگی صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ علیحدگی صرف سیاست چمکانے کے لیے نہیں تھی، اس میں بنیادی عنصر وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر ہمارا ان سے الگ ہونا ضروری تھا، اور ہم یہ دو قومی نظریہ بر صغیر پاک و ہند کے کسی لیڈر کی سوچ نہیں، یہ کسی قائد کا تصور نہیں، نظریے آسمانوں سے آتے ہیں، اعتقادات آسمانوں سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے 40 برس پہلے کہاں گزارے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ مکہ مکرمہ آپ کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی ٹوٹ-کار نہیں تھی، کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں تھی، کوئی سنگ باری نہیں تھی، دھلڑ بازیاں نہیں تھی، بدنوں کا بجانا، آوازوں کا کسنا اور الزامات لگانا، مجنوں دیوانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ 40 برس تک کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا، کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ آخر کیا وجہ؟ 40 برس کے بعد آپ پر سنگباری بھی ہوئی، اگلے آپ پر بجائی گئی، آوازیں آپ پر کسے گئے، بھوٹنگ آپ کی گئی، مجنوں دیوانہ سائر کائن آپ کو کہا گیا۔ کیا وجہ؟ وجہ دو قومی نظریہ، وجہ نظریہ ہے۔ جب اختلاف شروع ہوا ہے تو نظریے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ آپ کی شخصیت سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کی ذات پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراضات اٹھے ہیں، انگلیاں اٹھی ہیں، زبانیں چلی ہیں، آوازیں کسے گئے، تو نظریے کی بنیاد آپ نے وہاں نظریہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک نظریہ۔ جب آپ نے یہ پیش کیا تو حقیقی چچا بھی مخالف اور قبیلہ بھی مخالف، مرد و خواتین بھی مخالف، عالم عرب بھی مخالف۔ یہ مخالفت کیا آپ کی ذات سے تھی، آپ کی شخصیت سے تھی؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اختلاف، یہ عداوت، یہ دشمنی نظریے کی وجہ سے تھی، جو نظریہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، وہ نظریہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظریاتی دعوت سے اختلافات کھڑے ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے۔ جو نبوت اور نظریے سے پہلے دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر بھی نظریاتی کشمکش سیدنا ابو بکر صدیق کے دور کے اندر، عمر فاروق کے دور کے اندر، عثمان بن عفان، سیدنا علی المرتضیٰ، پھر خلافت بنو امیہ،
خلافت بنو عباس اور آج کے اس دور تک اور قیامت تک یہ نظریاتی کشمکش چلتی رہے گی، اور آخر کار اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ دینا ہے، ترقی دینی ہے، عزت دینی ہے، سرفراز کرنا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ نظریہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، پاکستان کا نظریہ کوئی مطلب و مقصد بھی یہی ہے، قیام پاکستان کا ٹارگٹ اور ہدف بھی یہی ہے، اور پاکستان کا مطلب اور پاکستان کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی وہ نظریہ جو اس ملک کے قیام کی اساس بنیاد ہے، اس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ آج یہ ملک اگر بچا ہوا ہے تو اپنے نظریے کی وجہ سے، یہ ملک باقی رہے گا تو اپنے نظریے کی وجہ سے، یہ ملک محفوظ رہے گا تو اپنے نظریے کی وجہ سے، اور نظریے کے ساتھ جتنی زیادہ وابستگی ہمارے سیاستدانوں، ہمارے اداروں، ہماری عدلیہ کی، ہماری مقننہ کی جتنی گہری وابستگی نظریہ پاکستان سے ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ نے ہمیں تحفظ عطا کرنا ہے، اور اتنی ہی زیادہ ہماری بقا یقینی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے امیر جماعت نے یہ نعرہ دیا تھا کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، کہ پاکستان کا نظریہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے حصول کے اندر جو دقتیں، دشواریاں، رکاوٹیں، پریشانیاں اور ہجرتیں، شہادتیں اٹھانی پڑی ہے، مدینہ المنورہ اس پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جو نظریاتی ریاست، اس کے لیے بھی یہ دقتیں، دشواریاں، پریشانیاں اٹھانی پڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت سے پہلے صحابہ اور صحابیات حبشہ کی جانب انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور صحابیات مکہ المکرمہ ستایا گیا، جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کو ستایا گیا تھا، اور ان کو یہاں پر شیب ابی طالب کے اندر نظر بند کر دیا گیا، اور یہی مصیبتیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر اتاری گئی تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبور کر دیا گیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، یہ صعوبتوں کا سفر، دقتوں کا سفر، پریشانیوں کا سفر تھا، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہندوستان سے پاکستان کی جانب لوگ آئے، مہاجرین نے ہجرتیں کی، شہداء کی شہادتیں ہوئی، صعوبتیں، دقتیں، دشواریاں ان کا سامنا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر وہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، سفر کی صعوبتوں کے مارے ہوئے، اپنا مال و منال سب کچھ لٹا کے آنے والے، اور یہی صورتحال مکہ کے مسلمانوں سے پیش آئی تھی کہ انہوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑا،
صحیح زمینیں بھی چھوڑی، انہوں نے اثاثے بھی چھوڑے، دکانیں بھی چھوڑی، منڈیاں اور مارکیٹیں بھی چھوڑی. کیوں؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے. اور یہ صورتحال پھر دیکھیں کتنی مطابقت ہے، کتنی مماثلت ہے، کتنی تشبیہ ہے کہ یہ سارا کچھ مسلمان ہندوستان میں چھوڑ کے پاکستان کے اندر آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ کس چیز نے ان کا گھر بار ان کو چھڑا دیا، دکانیں چھڑا دی، اور ہنستے بستے گھرانے اور چلتے چلاتے کاروبار سارا کچھ کو چھوڑ کے آئے تھے. تو کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ اس اللہ کے نام پر جو کائنات کا مالک ہے اور اس نظریے کی وجہ سے چھوڑ کے آئے تھے. سارا کچھ چھوڑ دیا، لیکن ایک چیز کو اپنا لیا. وہ کیا تھا؟ وہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی وعدے کے مطابق جو اچھے لوگ تھے، نظریاتی لوگ تھے، محب وطن لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالی اس خطے کی، ملک کی، ریاست کی سیادت اور قیادت ان کو عطا فرمائی. بعد میں آنے والے مفاد پرست عبد الدرہم والدینار، درہم اور دینار کے بندے، پیسے اور روپے کے لالچی جو ملک بنانے والے تھے، ان کی آنکھیں کیا بند ہوئی، ان کی آنکھیں کھل گئی. ملک کو دیکھ کر، ملک کے اثاثہ جات کو دیکھ کر، اور اس ملک میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بعد میں آنے والے حکمران مواقع ہو گئے کہ اچھا یہ ملک ذخائر سے اتنا مالا مال ہے، اس کو تو لوٹنا چاہیے، اس کو تو ہڑپ کرنا چاہیے، اس کو تو نکل جانا چاہیے. یہ خطہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ ملک پاکستان جو نظریے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں دیا ہے، نظریے کی بدولت جو چیز ملتی ہے وہ معمولی نہیں ہوتی. نظریے کی برکت سے اللہ جو عطا کرتا ہے، توحید کی وجہ سے جو عطا کرتا ہے، وہ عام لالچ کی بنیاد پر ملنے والی چیز کا اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہ ریاست یہ ہو، اس کے پیچھے یہ کیا تھا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ملک بھی دنیا کا بڑا نرالا ملک، اور اس کے اندر جو نعمتیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان کے اندر، جس کی ہر آیت کے بعد دو آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آتی ہے کہ تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جتنی سورہ الرحمن کے اندر رب نے نعمتیں بیان کی ہیں، بلکہ پورے قرآن میں بیان کی ہے، وہ میرے رب نے اس ملک کی قدرت کی. یہ ملک اتنا عظیم، نعمتوں سے مالا مال، اب اس کو لوٹنے میں، ہڑپ کرنے میں حکمران بھوکے بھیڑیے کی طرح آگے بڑھے کہ اس ملک کو نوچا جائے، کھایا جائے. ان کا تو بس نہیں چلتا تھا. انہوں نے تو اثاثے کچھ منتقل کیے، نقدی منتقل کی. ان کا بس چلتا تو یہ ملک اٹھانے کی اور اس ملک کے خط و خال کو بگاڑنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سابق وزیر اعظم یہاں کراچی کے ہوائی ہوٹل میں کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی، کہا کہ یہ ہندو ہمارے بھائی، اور یہ جو لکیر ہے قرآن کی آئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، نظریے کا مذاق اڑایا گیا، لبرلزم کو پروان چڑھانے کے دعوے کیے گئے. اور یہ بات کی گئی کہ جناب
ہندوستان کے امرتسر کے آلو گوشت کا ذائقہ اور ہمارے آلو گوشت کا ذائقہ، ان کی نہاری اور ہماری نہاری، ان کا موتی چور اور ہمارا موتی چور، ذائقے تو ایک ہے، پھر یہ لکیریں کس لیے؟ شہداء کے ورثاء سے پوچھو، اور موتی چور کے بھوکے لعنتی بیٹو جن کے بچے قربان ہوئے، جن کے ماں باپ نے قربانی دی، جن کے بہن بھائی کٹتے کٹتے جامع شہادت نوش کر گئے، ذرا ان سے پوچھو، ذرا ان کو یہ بات سناؤ، کیا تیری بات ان کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہا جی موتی چور ہمارا اور ان کا ذائقہ ایک ایسا ہے، آلو گوشت موتی چور کا نہاری بریانی کا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے، نظریہ نہ کل ایک تھا، آج ایک ہے، نظریہ مکہ مشرکین مکہ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے کہنے لگے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں آپ ان کی لڑیا کرتے ہیں، اور جس کی آپ کرتے ہم بھی کبھی کبھی اس کی کر لیا کریں، ذرا ملا جلا کے سسٹم بنا لیتے، سسٹم ملا جلا کے ایسا تیار کر لیتے، آپ ہماری مان لیں ہم آپ کی مان لیتے، دو نظریوں کو ایک کرنے کی کوشش کی، توحید اور شرک الگ الگ، انہوں نے آگے مشورہ دیا کہ ہم توحید اور شرک کو عائد دلا دیں، ہم اس کو اکٹھا کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاموش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کیوں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب العالمین نے پوری ایک سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، لیکن جب پیسہ اسلام کا دین بن جائے، بزنس اسلام کی جگہ پر آ جائے، پیسہ عقائد اور ضروریات کی جگہ لے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے پوچھتے ہیں بھائی ذرا بات سننا، بیٹا بات سننا، جی ذرا بتاؤ، گھوڑا ملتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کو آپ بتائیں، میں بتاتا ہوں مجھے کیوں نہیں۔ CIA کا DG تھا، MI6 کا ڈائریکٹر تھا، میاں صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کے آپ نے غداری کی، نمک حرامی کی، بے ایمانی کی، بے ضمیری اختیار کی، ملک کے نظریے کو، عقیدہ ختم نبوت کو بیچنے والا کوئی اور نہیں، وہ تو ہی تھا۔ تیرے اوپر میرے رب کی مار پڑی ہے، تیرے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، تجھے جوتے پڑ رہے ہیں۔ سات باتیں تھی، توجہ کیجیے، یہ کیوں نکالا کا جواب؟ ان دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، ملک کے ساتھ، ملک کے اساتذہ کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، جغرافیے کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ سات بات، نمبر ایک کہ عقیدہ ختم نبوت اس کی شکل اور قادیانی کو پوری چھوٹ دے۔ دوسری بات، جتنے اسلامسٹ ہیں سب کو دیوار سے لگانا، کیوں؟ جب تک یہ اسلام کے نام لیوا موجود ہے، قادیانی سر نہیں اٹھا پائے۔ پہلا عقیدہ ختم نبوت، قادیانیوں کو ریلیف، دوسری بات اسلامسٹ کو دیوار سے لگانا، اور تیسری چیز جہادی جتنے بھی ہیں ان کا خاتمہ کرنا، تاکہ
ہندوستان کر دیوانے کے طور پر کشمیر کو اپنے حلق سے لیجیے ہوگا۔ نمبر 4، پاک آرمی کا بجٹ کم کرنا۔ جس طرح آج ہندوستان کی آرمی ایڑیاں رگڑ رہی ہے، پاکستان کی آرمی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔ 5ویں بات، ایٹمی اثاثہ چاپ کر دشمنان ملک کو رسائی دینا۔ نمبر 6، نظریہ پاکستان کا خاتمہ اور لبرلزم کا نام۔ نمبر 7، جغرافیائی حدود کا خاتمہ، جس کا مفاد انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اڑایا ہے۔ یہ لکیر ہے، بس لکیر ہے، یہ لکیر ہے۔ اس لکیر کے لیے، اس حدبندی کے لیے کیا ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری عصمت ہے، ہماری عزت ہے، چادر و چار دیواری کا احترام، کیا سب کچھ قربان نہیں ہوا؟ کیا اس کے لیے ہجرتیں کرنا نہیں پڑی؟ یہ لکیریں ایسی نہیں کھینچی جاتی۔ یہ لکیر وہ نہیں ہے جو سیاہی سے کھینچی گئی ہو، یہ لکیر وہ نہیں ہے جو لوہے کی پار سے لگائی گئی ہو، یہ لکیر وہ نہیں ہے جو رسے سے کھینچی گئی ہو، یہ لکیر وہ ہے جو شہداء کے خون سے کھینچی گئی ہے، اور یہ لکیر نبی ہے آج یوم پاکستان، نظریہ پاکستان کا آج دن ہے 23 مارچ۔ پورے ملک کے اندر عید کا سماج، تمام ادارے اور اداروں کے افراد آج اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پاک آرمی اور ادارے درری پہاڑی اور فضائی ہماری فورسز آج مشقیں کر رہی ہیں اور پاکستان اور نظریہ پاکستان کے دشمنوں کو پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی عوام بیدار ہے اور اپنے ملک کے پاکستان کا دفاع کرنا چاہتی ہے۔ یہ ملک حقیقت کا حاصل اسی لیے کیا گیا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا، اور پھر جب وہ ریاست بن گئی تو پھر اس میں اسلام میں قوت پکڑی، اہل اسلام میں بات پکڑی، جو ضعفاء حکیم تھے، اللہ نے ان کو قوت و طاقت کی، جہاد کی سبیل اللہ کرنے کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اور پھر اس ریاست کے اندر آیت تمکین فی الارض کے مطابق الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور پر عمل کیا گیا۔ یہ ریاست اسی لیے بنائی گئی تھی کہ ریاست ہمارا سے وجود میں آئے گی اور جو کمزور اسلامی ممالک ہیں ان کی سپورٹ بن کے یہ ریاست کھڑی ہوگی اور اس کی آرمی عالم اسلام کی آرمی ٹھہرے گی اور یہ ملک عالم اسلام کی سیادت اور قیادت کرے گا۔ ملک کے اندر آیت تمکین فی الارض کے مطابق الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم ہوگا، زکات کا سسٹم پروان چڑھے گا، امر بالمعروف کا ادارہ ہوگا، نہی عن المنکر کے ذریعے بے حیائی، فحاشی، عریانی کی روک تھام کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اہل لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے گا، عدل و انصاف ہوگا، امن و امان ہوگا، خوف کا خاتمہ ہوگا، آزادانہ عبادت ہوگی، عقیدہ توحید کو پروان چڑھایا جائے گا۔ مقاصد تو یہی ہے، مگر ہمیں ایسے لوگ قیادت کے لیے ملے کہ جنہوں نے نماز کا نظام قائم کیا کرنا تھا وہ خود ہی بے نمازی تھے، اور جنہوں نے زکات کا سسٹم کیا منظم کرنا تھا وہ تو کچھ چور لٹیرے اور ڈاکو ملے، ہڑپ کرنے والے ملے، کھانے والے ملے، بد نصیبی تھی اس ملک۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بیٹا حسن صاحب ہے نواسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، اور فاتح سیدنا علی بن رضا کے گھر کے اندر بھی تھے، سیدنا حسن چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کہاں جاتے ہوئے حضور بھائی منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار نہیں کیا کہ چلو کئی دنوں سے کھانا نہیں بچے نے کھایا، اب کھجور منہ میں ڈال دی ہے تھوڑا سا گزارا ہو جائے، نہیں، آپ نے اپنے انگلی نواسے کے منہ میں ڈالی اور کھجور باہر نکالتے ہوئے فرمایا بیٹے ان صدقہ لا تحل آل محمد، صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ بھی حسن و حسین تھے، وہ حسین ابن علی تھے، وہ حسن ابن علی تھے، وہ نبی کے نواسے تھے، بیٹے اس کے بھی حسن و حسین ہے۔ ان ظالموں نے ملک کو لوٹا، لوٹ کے بھاگے۔ عدالت میں بہن کہتی ہے وہ تو سٹیزن ہی نہیں ہے، وہ تو پاکستانی نہیں ہے، جب تک لوٹ رہے تھے تو پاکستانی تھے، جب ظالم لوٹ کے بھاگ گئے تو اب وہ کیا ہے کہ اب برطانوی بن گئے ہیں، برطانوی بن گئے ہیں۔ برطانیہ کے اندر بھی کوئی شرم و حیا ہوتی تو کم از کم وہ ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکالتے کہ چوروں لٹیروں لوٹ کے یہاں آ گئے، ہمارا ملک بدنام کرو۔ ہمت کرنا کی عرض اقام الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ نظریہ پاکستان کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیکی کو فروغ دینا ہے، بڑی برائی کو کو جڑ سے اکھیڑنا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ اسلامی ریاست کا ہے۔ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ ملک پاکستان صحیح معنوں میں اس نظریے پر آج ہوتا جس نظریے کی بنیاد پر یہ حاصل کیا گیا تھا، تو آج وہاں پر عدل عام ہوتا، انصاف در در پہ پہنچتا، نماز کا نظام ہوتا، زکات کا سسٹم ہوتا، غریب غربا نظر نہ آتے، جگہ جگہ اور فقیر کو مالوں اور چھوٹوں اور ناموں پر آپ پر ملتے، یہ ملک اپنے نظریے پر قائم ہوتا تو بنگلہ دیش سے جدا نہ ہوتا، یہ ملک اپنے نظریے پر پورے طور پہ کھڑا ہوتا، حیدرآباد اور جوناگڑھ ہم سے جدا نہ ہوتے، یہ ملک صحیح معنوں میں اپنے نظریے پر کھڑا ہوتا تو آج کشمیر آزاد ہوتا۔ لیکن ہم نے انشاءاللہ اس کو بھی آزاد کروانا ہے۔ یہ نظریہ پاکستان کا باقاعدہ طور پر ایک مرکزی مدعا ہے، وہ کشمیر کی آزادی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کوئی اور کر سکے یا نہ کر سکے، ہم نے انشاءاللہ العزیز نظریہ پاکستان کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔